کے بلیٹن کا آغاز کریں گے موسم کی تفصیل کے ساتھ تو سردی اور سموگ لاہوریوں کے لیے روک بن گئی۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور آلودہ شہروں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 184 ریکارڈ کیا گیا۔ سب سے زیادہ AQI کینٹ کے علاقے کا 292 ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز زین علی سے۔ جی زین، موسم کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، باغوں کا شہر لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر موجود ہے، جس کا اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس 184 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور کینٹ کے علاقے کا 292 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ اسی طریقے سے گلبرگ کے علاقے کا 228 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ DHA فیز 8 اور اسے ملحقہ علاقوں کا ایئر کوالٹی انڈیکس 225 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جوہر ٹاؤن اور اسے ملحقہ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 190 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ مال روڈ اور اسے ملحقہ علاقوں کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 181 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ٹھوکر نیاز بیک اور اسے ملحقہ علاقوں کا ایئر کوالٹی انڈیکس 171 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اگر بات کر لیجیے آج شہر لاہور کے درجہ حرارت کے، محکمہ موسمیات کی جانب سے آج شہر لاہور کا درجہ حرارت کم از کم 4 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 14 ڈگری رہنے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 94% تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ اس وقت شہر لاہور میں 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے 10 جنوری سے بارشوں کے نئے سپیل کی جو ہے وہ پیش گوئی کی گئی ہے، جس کے بعد شہر لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں جو ہے وہ بہتری آنے کا امکان ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کے بعد 15 جنوری تک جو ہے وہ مزید سردی پڑنے کی پیشگوئی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ زین۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسموگ کے تدارک کے لیے لاہور میں ایک بار پھر مصنوعی بارش کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ مزید تفصیلات سامع سعید کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ لاہور یہ سورج کی جھلک دیکھنے سے محروم۔ سردی کی شدت میں دن بدن اضافہ، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق شہر میں آئندہ 3 روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ دوسری جانب آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا دنیا میں 11واں نمبر پر قرار۔ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 164 ریکارڈ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی لاہور میں مصنوعی بارش کرنے والی UAE کے محکمہ موسمیات کی کلاؤڈ سیڈنگ ٹیم سے گزشتہ روز ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا پاکستان میں پہلی بار مصنوعی بارش برسا کر UAE کی ٹیم کا نام تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ امید ہے جنوری میں مناسب بادل آتے ہی دوبارہ مصنوعی بارش برسائی جائے گی۔ چیف میٹرولوجسٹ چودھری اسلم کا کہنا ہے کہ مصنوعی بارش برسانے کے لیے آسمان پر بادلوں کا ہونا لازمی ہے۔ گڈو پاور پلانٹ میں آنے والی تکنیکی خرابی دور ہونے کے باوجود بجلی کا ترسیلی نظام مستحکم نہ ہو سکا۔ بجلی کی پیداوار میں کمی اور شدید دھند سے ٹرانسمیشن لائنیں ٹرپ ہونے سے ترسیلی نظام بری طرح متاثر ہوا۔ بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ فہد امین کی رپورٹ میں تفصیلات۔ شدید دھند میں ٹرانسمیشن لائنوں کی ٹرپنگ اور بجلی کی پیداوار انتہائی کم ہونے کے باعث بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ ذرائع کے مطابق ملک میں ہائیڈل بجلی کی پیداوار انتہائی کم ہے۔ عام طور پر ہائیڈل بجلی کی پیداوار 9500 میگا واٹ تک ہوتی ہے، مگر اس وقت ہائیڈل بجلی کی پیداوار 500 سے 1000 میگا واٹ تک ہو رہی ہے۔ بجلی کی پیداوار مزید کم ہوئی تو فریکوینسی کم ہونے سے بریک ڈاؤن کا خدشہ ہے۔ پیداوار میں کمی کے باعث بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو بھی ضرورت سے کم بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ لیسکو کی بجلی کی طلب 2650 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ NPCC کی جانب سے لیسکو کو 1620 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ لیسکو کا شارٹ فال 1030 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ طلب اور رسد کا فرق پڑنے اور سسٹم کی خرابیوں کے باعث بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ لیسکو ریجن کے مختلف علاقوں میں ہر گھنٹے بعد 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ دیہی اور سرحدی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 گھنٹے سے بھی زائد ہے۔ شہری کہتے ہیں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے کاروبار تباہ کر دیا ہے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری شدید اذیت میں مبتلا ہے۔ شدید سردی میں گیس اور بجلی دونوں نے پریشان کر رہا ہے۔ عوامی رکشہ یونین کا پرچی مافیا بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور LPG کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج میں سینکڑوں رکشہ ڈرائیورز نے شرکت کی۔ مظاہرین مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں CCPO اور IG آفس کے باہر احتجاج کا عندیہ دے دیا۔
عوامی رکشہ یونین کا یتیم خانہ چوک میں احتجاجی مظاہرہ، سینکڑوں رکشہ ڈرائیورز نے پرچی مافیا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور LPG کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے پرچی مافیا کے خلاف نعرے بازی کی۔ عوامی رکشہ یونین کے چیئرمین مجید غوری نے کہا کہ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، غریب کا کوئی پرسان حال نہیں۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے کاروبار بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ لائٹ آ رہی ہے اور دوسرے گھنٹے جا رہی ہے۔ گیس ہے کوئی نہیں ہمارے ملک میں، صبح چائے کے لیے چولہا کھولو تو گیس کوئی نہیں، سوئچ آن کرو تو لائٹ کوئی نہیں، باہر نکلو تو آٹا کوئی نہیں، دالیں مہنگی ہیں، چینی مہنگی ہے، دوائیاں مہنگی ہیں۔ رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ اس مہنگائی میں گھر کا راشن پورا کریں یا بھتہ مافیا کو پیسے دیں۔ غریب آدمی کی کھاوے؟ گوشت مرغی دا گوشت 500 روپے کلو ہو گیا، بچیاں نو لوڈ لا کے آئی دے، اج پتر تہن کھواواں گے، کل کھواواں گے، کدی بھی نہیں کھوائی دا۔ ہمارے ملک کی مہنگائی ہمیں نہیں چھوڑ رہی، گھر سے باہر نکلنے ہیں سودا خریدنے کے لیے، سواری ہے نہیں، کاروبار ہے نہیں، نگران گورنمنٹ صرف پروجیکٹ تیار کر رہی ہے، غریب کا کوئی پتہ نہیں۔ گیس سارا دن نہیں آتی، 24 گھنٹے نہیں آتی۔ پھر دیکھیں کہ جو LPG ہے وہ پھر مہنگی ہونی شروع ہو گئی ہے، ابھی تھوڑا سا سٹاپ تھی، اب پھر مہنگی ہونی شروع ہو گئی ہے، کل سے پھر اس کے 20 روپے بڑھ گئے ہیں۔ عوامی رکشہ یونین کے چیئرمین مجید غوری نے مزید کہا کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو CCPO اور IG آفس کے باہر احتجاج کریں گے۔ چکن اور فارمی انڈوں کی بڑھتی قیمتوں کو بریک نہ لگ سکی۔ مرغی کا گوشت مزید 6 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 548 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کے دام بھی 4 روپے فی کلو بڑھ گئے۔ زندہ برائلر ہول سیل 364، پرچون ریٹ 378 روپے مقرر۔ فارمی انڈے مزید 2 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 380 روپے ہو گئی، جبکہ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 11,280 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، آگاہ کیجیے۔ آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری محکمہ میں جاری کیے گئے اس میں برائلر اور انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اور یہ اضافہ مسلسل کیا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ آج برائلر 6 روپے مہنگا کیا گیا اور مرغی کا گوشت 542 سے مہنگا کر کے 548 روپے فی کلو مقرر کر دیا گیا ہے۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 4 روپے کا اضافہ کیا گیا، ہول سیل زندہ برائلر 364، جبکہ پرچون زندہ برائلر 378 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ انڈوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہے کیونکہ انڈے گزشتہ 2 ہفتوں سے روزانہ کی بنیاد پر مہنگے ہو رہے ہیں، اور آج مزید 2 روپے مہنگے کر کے 380 روپے فی درجن سرکاری ریٹس میں مقرر کیے گئے ہیں۔ لیکن مارکیٹ میں انڈوں کی فروخت جو ہے وہ سرکاری نقداموں کے برعکس مہنگے داموں کی جا رہی ہے۔ شہریوں کو فی انڈا 40 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 11,280 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ یہ صرف سرکاری نقداموں تک ہول سیل مارکیٹ کی قیمتیں ہیں، کیونکہ جو منڈیوں میں انڈوں کی پیٹی ہے وہ 13,000 روپے تک پہنچ چکی ہے، اور اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ سرد موسم میں انڈوں کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انتظامیہ انڈوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر انڈوں کے دام جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ روزانہ کے بنیاد پر دام بڑھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عبدالقادر آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ تجاوزات مافیا بڑوں پر بھاری پڑ گیا۔ لاہور میں تجاوزات کے خلاف مہم اچھے نتائج حاصل کرنے کے باوجود رک گئی۔ عارضی طور پر تجاوزات کا صفایا ہوا، اب پھر سے صورتحال ابتر ہونے لگی۔ ٹریفک کا نظام درہم برہم، شہر کی خوبصورتی تباہ۔ عوام نے تجاوزات کے خلاف مستقل بنیادوں پر آپریشن شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بڑی شاہراہیں ہوں یا پھر چھوٹی سڑکیں، اندرون شہر ہو یا پوش ایریاز، لاہور میں ہر جگہ تجاوزات کی بھرمار۔ نامی گرامی مارکیٹیں ہوں یا پھر عام گلیاں اور بازار، ہر جگہ ہے برا حال۔ کہیں پکے تھڑے تو کہیں عارضی دکان، رہی صحیح کثر سڑکوں کے کنارے لگی ریڑیوں نے نکال دی۔ تجاوزات کی وجہ سے ایک طرف ٹریفک کا نظام درم برم تو دوسری جانب لاہور کی خوبصورتی تباہ۔ تجاوزات کی وجہ سے شہر میں ٹریفک حادثات بڑھے اور عوام کی جانب سے شکایات کے لگے انبار۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تجاوزات کے خاتمے کا بیڑا اٹھایا اور آپریشن کا ہوا آغاز۔ کسی کا 1 فٹ بھی اگر اوپر ہے نا تو یہ خالی تاجروں کے خلاف آپریشن نہیں ہے، چاہے گھر ہیں، چاہے مارکیٹس ہیں، چاہے روڈز ہیں، چاہے کوئی بھی چیز ہے۔ ہم نے اس لیے کہا تھا کہ آپ کا اگر ذرا سا بھی آگے اسے آپ خود ختم کر لیں۔ میرا کوئی جاننے والا ہوگا، چاہے کسی کا جاننے والا ہوگا، کسی کے لیے نرمی نہ میں کروں گا، نہ میں کسی کے لیے فون کروں گا، نہ میں کسی کو ریکویسٹ کروں کہ لوگوں کے آئے بھی فون ہے میں کہہ رہا ہوں ان کو کرنے دیں۔ آپریشن سے پہلے تجاوزات کے ذمہ داروں کو خبردار کیا گیا، لیکن کوئی بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ 48 گھنٹوں کی مہلت کے بعد آپریشن شروع ہوا۔ بے شمار علاقوں سے تجاوزات کا صفایا کیا گیا۔ کار سرکار میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے، لیکن آپریشن نہ رکا۔ ایڈمنسٹریٹر MCL رافعہ حیدر کے مطابق تجاوزات کے خلاف آپریشن میں 29,609 عارضی اور مستقل تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ 1,839 دکانیں سربے مہر، 5,413 پختہ شیڈز اور تھڑے مسمار کیے گئے۔
2 करोड़ 67 लाख से जायद का जुर्माना आयद किया गया। ऑपरेशन के आड़े आने वाले 959 अफराद गिरफ्तार, 653 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन को लाहौरियों ने भी सराहा। 5 रोज तक जारी रहने वाले ऑपरेशन में लाहौर की सड़कों ने सुख का सांस लिया, लेकिन फिर अचानक ये सिलसिला रुक गया। इंतजामिया की जानिब से लाहौर सिटी और बेदिया के इलाकों में जारी ऑपरेशन भी अचानक रोकने का हुक्म मिला। ज़राए के मुताबिक तजावजात माफिया तगड़ा साबित हुआ, जो साबिक आला हुकूमती ओहदेदारों से राबते करके ऑपरेशन रुकवाने में कामयाब हुआ। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के अचानक रुक जाने पर अवाम ने हैरानगी का इजहार किया। कहते हैं मुस्बत नताइज आने के बावजूद ऑपरेशन जारी न रखना दुरुस्त इकदाम नहीं है। भाईजान, ये जो गवर्नमेंट ने ये जो ऑपरेशन जारी किया था, इससे अवाम को बड़ा फ़ायदा पहुंचा था, पर ये दोबारा से ऑपरेशन रुक गया और ये दोबारा से अवाम को इसका मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, माहौल ठीक हो गया, अभी ये उन्होंने दोबारा बंद कर दिया है। ये दोबारा ऑपरेशन होना चाहिए और ट्रैफिक खुलनी चाहिए। जो ऑपरेशन आपने वज़ीर आला ने किया था वो बहुत अच्छा किया था, लेकिन अभी फिर वही ठेले वाले आ गए हैं। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से कमिश्नर लाहौर का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई, लेकिन वो ना मिल सका। सिटी और लाहौर ने भी इस पर कोई राय न दी। नया साल आ गया, यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम की ख्वारी कम ना हो सकी। कभी आटा नहीं मिलता तो कभी दालें और कभी चीनी गायब। शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए धक्के खाने पर मजबूर हो गए। आम शहरियों के साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन भी रुल गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स से खरीदारी ख्वारी ही ख्वारी। महंगाई की मारी आवाम को यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ न मिला। कभी आटा नहीं मिलता तो कभी दालें और चीनी गायब। शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए धक्के खाने लगे। आम शहरियों के साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ भी रुल गए। आम सारिफ के लिए यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी सिर्फ खारी है। आम सारिफ के लिए 10 किलो आटे के नर्ख 1420 रुपये मुकर्रर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के लिए आटा 648 रुपये है। आम सारिफ के लिए घी 425 और बेनज़ीर सारिफ के लिए 365 रुपये किलो है। सारिफिन का कहना है कि सारा दिन इंतजार में खड़े रहने के बावजूद सस्ती अशिया नहीं मिलती। यहाँ पे हमें बहुत लीड होना पड़ता है, यहाँ पे हमें चीजें नहीं मिलती, सारा दिन लाइनों में लगना पड़ जाता है। सुबह से आते हैं, शाम तक खड़े रहते हैं, कुछ मिलता नहीं है। आटा तो बिल्कुल नहीं मिलता, आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, चौथ मिलेगा, ऐसे ही हमें लीड होना पड़ता है। 2-3 दिन हो गए, इतना खज्जल खराब हो रहे हैं। आते हैं तो ये रश होता है, ये स्टोर वाले इतनी बातें करते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं, तो लाइन पे चलो, बच्चों को छोड़ के आते हैं, तो कोई फायदा तो कोई नहीं। आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स की सहूलत दी गई, लेकिन अशिया की अदम दस्तयाबी से आवाम इंतजार की सूली पर ही लटके नजर आते हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। सब्जियों और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। मार्केट में सब्जियां और फल मुंह मांगे दामों में फरोख्त होने लगे। लहसुन 750, अदरक 700, प्याज 220, टमाटर 140 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त होने लगे। शिमला मिर्च 200, अरवी और मटर 220 रुपए फ़ी किलो बिकने लगे। अनार बताना 950, अंगूर 700, सेब 400, अमरूद 200 रुपए फ़ी किलो में दस्तयाब। किन्नू 300, केला दर्जा अव्वल 200, दर्जा दोम 200 रुपए फ़ी दर्जन तक फरोख्त। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। बिल्कुल, सब्जियों और फलों की कीमतें जो हैं वो अवामी कुव्वत खरीद में नहीं आ सकी हैं, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर जो सरकारी नगरनामे जारी किए जाते हैं उन्हीं में सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। इजाफे के बावजूद इन पर अमल दरामद जो है वो भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को दुगना महंगाई का सामना करना पड़ता है। सब्जी की सरकारी रिलीज में 7 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें लीमू 3 रुपए महंगा करके 58 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही लीमू 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। बैगन 3 रुपए महंगे करके 48 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में बैगन जो है वो 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। खीरा 3 रुपए इजाफे के बाद 33 रुपए मुकर्रर किया गया, फरोख्त 50 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। करेले 5 रुपए महंगे करके 215 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में करेले की फरोख्त जो है 450 रुपए फी किलो तक की जा रही है। शलजम 1 रुपए महंगा करके 40 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 70 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। अरवी 5 रुपए महंगी करके 145 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 220 रुपए फी किलो तक अरवी की फरोख्त की जा रही है। गाजर देसी 1 रुपए महंगी करके 43 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में गाजर देसी 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि सेब जो है 280 रुपए सरकारी रिलीज में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में सेब 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 155 के बरक 200, जबकि केला दर्जा दोम 105 के बरक 140 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है, और दर्जा सोम का केला जो है 120 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार बताना 950, किन्नू 300 रुपए और जो अंगूर हैं वो 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। ठीक है अब्दुल कादिर, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया।